اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ الانعام اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 20 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 21 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ دیکھیں ظلم کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصلی حقیقی مقام پہ نہ رکھنا اور اس کے تضاد جو چیز ہے اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے۔ یعنی جو کسی کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرائے یا جو بات اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے اس کی طرف اس کو نسبت دے دے، تو ایسے شخص کو سب سے بڑھ کے ظالم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ لوگ ظلم کرنے والے کس طرح سے؟ کسی شے کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے نا۔ یعنی میں نے یہاں پر اصطلاحی مفہوم بیان کیا ہے۔ تو جو اللہ عز و جل کی شان نہیں ہے ان کاموں کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف منسوب کرنا یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو گو کہ جو شخص اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے اور وہ باتیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرے، اس نے ظلم کیا۔ اور ظلم کس پہ کیا؟ کیا اہل ایمان پر؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر یا اللہ کے نبی کی ذات پر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کی ذات نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام فرما لیا نا، تو پھر ظلم کرنے والے لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے اپنے نفوس پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ جب روز قیامت حاضر ہوں گے، وہ لوگ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اور آج کے دور میں بھی کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا، شرک کی ڈیفینیشن، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا، کسی اور کو معبود ماننا، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک کی قسمیں ہیں، اور یہ سب طرح کا شرک اللہ نے منع فرمایا۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والا اس سے بڑھ کے کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی جھوٹ باندھتا ہے۔ اب کس طرح سے جھوٹ باندھنے کی قسمیں کیا ہیں؟ اللہ کی شان میں جو باتیں، جس طرح کے حلال اور حرام اللہ نے جو حلال فرما دیا اس کو خود پہ حرام ٹھہرانا، بحیرہ، صائبہ وغیرہ کی ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی سورہ مائدہ کے بالکل آخر میں۔ تو جان بوجھ کر اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لینا، رب فرماتا ہے میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ پھر اپنے آپ کو انبیاء کی لاڈلی اولاد کہنا اور کہنا کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جلیں گے۔ اور کچھ فرقے کے لوگ کہتے کہ ہم جہنم میں جلیں گے محض کچھ دن، یعنی صرف 40 دن، اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ رب فرماتا ہے میں نے تو ایسا نہیں کہا، ان سے پوچھیں کہ اللہ نے تم سے ایسا کوئی عہد لیا، کوئی وعدہ کیا تم سے؟ تو یہ سارے من گڑت عقائد جو رب العالمین کی ذات کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، در حقیقت رب العالمین ان کی نفی فرمانے والا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، میری ذات کے ساتھ وہ باتیں منسوب کریں جو میں نے نہیں کہی اور جو میری شان کے لائق نہیں ہیں، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور در حقیقت یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور رب العالمین نے جو در حقیقت کلام اتارا ہے قرآن کریم، اور رب کے جو کلام ہے اس کی اٹل حجت ہونے کے باوجود، روشن دلیلوں کے موجود ہونے کے باوجود اگر اس سے انکار کیا جائے تو ایسے لوگ فلاح سے، کامیابی سے، اپنا مقصد پانے سے، انجام آخرت کو بہترین طور پر پانے سے محروم رہ جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے محروم رہتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نمبر 21 کے بالکل لاسٹ میں فرمایا گیا بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی جس نے حقیقت کا اپنے آنکھوں سے، اپنے دل سے، اپنے
عقل سے مطالعہ کر لیا، معائنہ کر لیا، اس کے باوجود جھٹلایا، تو پھر ایسے لوگ جانتے بوجھتے جو حق کا انکار کرتے ہیں وہ فلاح سے محروم رہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 22، اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے۔ آیت نمبر 23، پھر ان کی اس کے سوا کوئی معذرت نہ ہوگی، کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ یعنی کہ اول تو قیامت کے دن کافروں کے پاس کفر اور شرک سے معذرت کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر ثابت کریں یا وہ کس طرح سے اپنے آپ کے اپنے دفاع میں کچھ بول سکتے، لہٰذا کیا کریں گے، اول تو وہ شرک سے صاف صاف انکار ہی کر دیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ اور پھر اس آیت سے اگلی آیت میں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، رب فرماتا ہے حبیب دیکھو تو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا اور ان سے غائب ہو گئی وہ باتیں جن کا یہ بہتان باندھتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا۔ کیا جھوٹ باندھا؟ کہ عمر بھر جو شرک کرتے رہے آج اس شرک سے ہی منکر ہیں، اور اس چیز سے مکر گئے جو برے کام یہ کرتے رہتے تھے، آج تو یہ مکر گئے کہ ہم تو شرک کرنے والے ہی نہ تھے۔ تو اس طرح ایک روز قیامت کا ایک منظر کشی کی گئی ان آیات میں، کیا کہ اول تو مشرک اپنے جرموں کا انکار کریں گے کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نہیں کرنے والے تھے، ہم تک تو کوئی دلیل نہیں پہنچی، ہم تک تو کوئی رسول نہیں پہنچا۔ پھر کیا ہوگا، زبانوں کو تالے لگا دیے جائیں گے، زبانیں بند کر دی جائیں گی، اور پھر اعضائے بدنی بولیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جب ان کو یہ معاملہ بے بس ہوتا ہوا نظر آئے گا نا اپنا آپ کہ ہم تو بے بس ہیں، اب جو ہم جس شرک سے اپنے آپ کو انکاری کہہ رہے ہیں اور ہم جس بات سے مکر رہے ہیں وہ تو ہمارے خلاف ہمارے اپنے اجزائے بدنی جو ہیں، اپنے اعضائے بدنی وہ گواہی دینے کو تیار ہیں، تو پھر کیا کریں گے، پھر اس کے بعد جب مکر جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوگا تو ایک اور جو طریقہ وہ اپنائیں گے وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کا ہوگا۔ کیا کہیں گے، یعنی پہلے تو جرموں کا انکار کریں گے، پھر اس کے بعد اگلے وقت میں جب اقرار کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی شروع کر دیں گے کہ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا تھا، ہم تک تو دین پہنچا نہیں، ہم تو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ بتوں تک کو جب زبان دی جائے گی تو وہ خود پکار اٹھیں گے کہ اے اللہ ہم نے نہیں ان کو کہا تھا، ہم نے تو بالکل نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجا جائے، ہماری عبادت کی جائے، یہ تو انہوں نے خود سے گڑھ لیا۔ لہٰذا یہ چیز کا کلیم کر دینا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں، آج امت مسلمہ میں بھی یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، امت مسلمہ میں ہمارے ہاں غسل وضو کی اس طرح فرائض سنت واجبات، نماز کیسے ادا کرنی ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جس میں ہماری کنفیوژنز ہیں، ہم ایسی بہت سے کام کرتے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ہمیں ذکر نہیں ملتا، اور پھر اس کے علاوہ ایسی بہت سی رسموں کا ہم شکار ہیں کہ وہ رسمیں ہم کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں لیکن در حقیقت ہمارا دین ہمیں ان کی اجازت نہیں دیتا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے تو جی ہم نے بڑے بڑوں سے سنا ہوا ہے۔ تو ہر انسان کو عقل دی گئی ہے، ہر انسان کو شعور اور ادراک دیا گیا ہے، جس شعور اور ادراک کی وجہ سے اس کو فیصلے لینے کی، اس لیے تو اشرف المخلوقات کہا گیا نا کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے، علم اور عقل کا۔ تو جب انسان نے عقل ہی استعمال نہیں کرنی تو پھر کہاں کا وہ انسان رہ گیا۔ لہٰذا یہ محض کہہ دینا، اب سمپل سی ایسی جو ہم توہمات کا شکار ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کوئی برا کام ہوگا، گھر میں کوا بولا تو مہمان آئیں گے وغیرہ، تو یہ کہاں ہیں، یہ چیزیں ہم نے خود سے زیوم کر لی ہیں اور ہم ان کو اس حد تک مانتے ہوتے ہیں کہ جس طرح ایسا ہے کالی بلی نے راستہ کاٹا تو واقعی ہی کچھ برا ہوگا، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہیں، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اللہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، پھر فرمایا جاتا ہے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی جائے، تو اس طرح کی چیزیں رستے میں سارے ذکر کیا جائے تو کیا کالی بلی کی مجال، وہ تو محض ایک جانور ہے جو رب کی تخلیق ہے، اس نے آپ کی قسمت کا کیا فیصلہ کر دینا۔ تو یہ میں نے بس ایک ایگزامپل دی تھی دور حاضر سے جوڑنے کے لیے کہ اس وقت مشرکین کیا کہیں گے، ہمیں ہمارے بڑے بڑوں نے بہکایا تھا، تو اس طرح سے خدا نخواستہ ہم لوگوں کا ان میں شمار نہ ہو کہ ہم لوگوں کو بھی کسی بارے میں سوال کیا جائے تو اس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو، محض یہ کہ جی ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا تھا۔ لہٰذا اگر بڑے راہ راست پر ہیں، راہ حق پر ہیں، قرآن اور دین کے عالم ہیں، ضرور ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، ضرور ان کی صحبت سے فیضیاب ہوا جائے اور در حقیقت خود بھی مطالعہ اور معائنہ کیا جائے،
اور اگر اس طرح کی باتیں جو آپ نے سن رکھی ہیں لیکن قرآن و احادیث میں ان کی ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی سند نہیں ملتی، ایسی کی چیزیں جو ہم نے خود سے ازیوم کر کے رکھی ہیں کہ یہ بھلی ہیں یہ بری ہیں، ان سے ہر صورت ہر حال میں بچا جائے۔ پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ ان کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ دیکھیں اب اس آیت کے پہلے ترجمے کو پڑھا جائے اور پھر شان نزول کی طرف چلتے ہیں کہ ابو سفیان، ابو جہل، ولید، نذر، اس طرح کے جو کافر ہیں یہ کیا کرتے تھے کہ مشرکین مکہ تھے تو یہ کیا کرتے تھے کہ خود جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے۔ تو یہ شان نزول ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظر سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پہلوں کے قصے سناتے ہیں، یعنی پہلوں کے جو پہلی گزشتہ قومیں گزر چکی ہیں یہ ان کے قصے بیان کرتے ہیں جیسے میں تمہارے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ درمیان سے ابو سفیان نے بولا، وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ حق باتیں کہہ رہا ہے، جبکہ ابو جہل نے کہا کہ اس کا اقرار کر لینے سے مر جانا بہتر ہے۔ یعنی کیا کر رہے ہو، ہم اس چیز کا اقرار کیسے کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لائیں یہ برحق کتاب ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں کیونکہ ہماری تو سرداری چھن جائے گی۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اور فرمایا گیا تھا ان میں سے کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، غلاف کیوں کر دیے دلوں پر؟ یعنی پردے کیوں، مہریں کیوں لگا دی گئیں؟ کیونکہ مسلسل نافرمانی کر کے وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہ نہیں کرتا ہاں مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو۔ تو انہوں کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے۔ رب فرماتا ہے ان کے کانوں پہ بوجھ ڈال دیا گیا، یعنی سنتے تو ہیں لیکن حقیقت کی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، سن کے عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنتے وقت ہی نیت صاف نہیں رکھتے، یہ سنتے وقت ہی اس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ٹیڑھا پن نکالیں اور نعوذ باللہ الزام تراشی کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ۔ تو رب کیا فرماتا ہے، اگر یہ نشانیاں بھی دیکھ لیں، ساری نشانیاں جن کی یہ ڈیمانڈز کرتے رہتے ہیں، یہ تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی داستان ہے۔ یعنی قرآن کریم کو نعوذ باللہ محض پہلے لوگوں کی داستانیں کہنا۔ اب قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس کا موضوع انسان ہے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا۔ تو محض اس کو اتنا کہہ دینا کہ یہ پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں تو یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے نا پھر۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے 26، وہم، اور وہ ینہون عنہ وینأون عنہ، دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں، اور اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ کیا کہا گیا یہاں پر؟ یعنی کہ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکتے رہتے تھے، خود بھی دور رہتے تھے کہ کہیں کلام مبارک ان کے اپنے دل پہ اثر نہ کر جائے، اور جو لوگ سننے کی کوشش کرتے تھے یہ ان کو بھی دین کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے، ایک یہ کہ انسان خود فلاح پر نہ ہو، خود دین سے اٹیچ نہ ہو، دوسرا وہ کہ وہ دوسروں کو بھی روکے۔ دیکھیں مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا نا کہ وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے کہ یہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے نہ جائیں، کہیں ان کا دل نہ بدل جائے۔ تو یقین کریں آج کے دور میں کسی کو ایک کو بلیم نہیں کر رہی، میں کسی ایک کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن میرے سامنے لیونگ ایگزامپلز ہیں۔ ایک بہت کامن سی بات بتانے لگی ہوں کہ ہمارے جامعہ میں ایک عورت آئی تو وہ اس چیز کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ نافرمان ہے، وہ میری بات نہیں مانتی، تو آپ اس کو پلیز اس طرح اس کو ایک اچھی صحبت جامعہ سے اس کو دیں کہ جس کی وجہ سے وہ دین سے اٹیچ ہو جائے، وہ قرآن کو سمجھے، سیکھے، اس کی زندگی بہتر ہو۔
تو پھر کچھ دن گزرے، وہ تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن تک آئی ہے، تو اس کی طبیعت میں پازیٹیوٹی آنے لگی. اس کے ناخن پہلے بڑے ہوئے تھے، بہت فیشن کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے ناخن کاٹے جب اسے پتہ لگا یہ حرام ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مکمل ڈھانپنے لگی، ویل کرنے لگی حجاب. تو اس کی اپنی والدہ نے اس کو ہٹا لیا درس سے. پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، تو اس طرح تو اس کے رشتے نہیں آئیں گے، یہ تو زیادہ ہی اس طرف جانے لگ پڑی ہے نیکی کی طرف، اور یہ زیادہ ہی سمپل ہونے لگ پڑی ہے، تو اس طرح اس کا کون رشتہ کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو میں اس طرح بھی نہیں چاہتی تھی اپنی بیٹی کو بننے دینا. تو اس وقت میرے لیے بہت تعجب کی بات تھی، لیکن یہ تب کا میرا ایکسپیرینس ہے جب میں خود نئی تھی اس جگہ پر. لیکن اس کے بعد بہت سی کہانیاں ایسی آئی ہیں کہ والدین زیادتی کر جاتے ہیں، کہ اگر ساری ان کے اپنے تحفظات ہوں گے، لیکن ایک بیٹی کو محض اس کے نصیب سے ڈرنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو اگر فیشن کا پتہ ہوگا تو ہی وہ خوش رہ سکے گی اپنی لائف میں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اور اگر کوئی اور شخص جو اس سے اپنا رہا ہے، تو کیا اس کے نصیب کا لکھا ہے کہ جس شخص نے اس کو اپنانا ہے وہ اس کی نیکی دیکھ کے اپنائے گا یا اس کی شکل دیکھ کے اپنائے گا؟ آج کل کے دور میں تو رشتوں کی بنیاد بھی یہی ہے نا، خوبصورتی، پیسہ، دولت، محض بس فقط اتنا ہی. تو مجھے اس وقت بھی بڑا دکھ ہوا کہ بڑے تو خود ساری زندگی جو پہلے دور میں رہتے تھے، وہ نہیں، اتنے مدارس نہیں تھے پہلے دور میں، اتنے کورسز نہیں ہوتے تھے پہلے دور میں. اب تو زندگی بہت آسان ہے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ مختلف قسم کے کورسز کروائے جاتے ہیں، انسان آرام سے لیکچر لے سکتا ہے. تو پہلے دور میں یہ سب نہیں تھا. تو والدین جو اس چیز سے دور رہے، چاہیے کہ اپنی اولاد سے اپنی خواہشات پوری کریں. جس طرح کے وہ نہیں کر سکے، وہ اپنی اولاد کو اس طرح نیک بنائیں، خود بھی بننے کی کوشش کریں. اولاد نیک ہوگی، وہ والدین کو بھی سکھائے گی، اپنی اولاد کو بھی سکھائے گی، یعنی اپنی اولاد کی نسلیں بن جائیں گی اگر وہ دین سے جڑے گا. تو یہ چیز، یہ بھی تو کافروں کا، مشرکین کا طریقہ تھا نا، کہ خود بھی دور رہنا، دوسرے کو بھی دور رکھنا. تو اچھی صحبت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، بری صحبت سے اللہ تعالیٰ بچائے. یہ صحبت ہی ہے جو کام بنا بھی دیتی ہے، بگاڑ بھی دیتی ہے. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دیندار لوگ اس دنیا میں راضی نہیں رہ سکتے، خوشی سے نہیں رہ سکتے، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو نہایت غلط ہے. جو عزتیں دین بخشتا ہے، جو مقام، جو لیول دین اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، وہ انسان چاہ کے بھی پوری دنیا میں، اگر وہ پوری دنیا کو فتح کر لے، لیکن یہ والا جو مرتبہ، اس کی مقام جو بلند ہوتا ہے، جو علم اسے حاصل ہوتا ہے، جو فہم اور ادراک اسے حاصل ہوتا ہے، وہ قرآن کے علاوہ، وہ احادیث کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کہیں اور سے حاصل نہیں ہو سکتا. اصلی کامیابی تو یہی ہے. لہٰذا خود بھی دین سے جڑیں اور دوسروں کو بھی جڑا رہنے دیں. جو جڑے ہیں ان کو جڑا رہنے دیں، جو نہیں جڑے انہیں بلائیں، دعوت دیں. پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے جب انہیں آنکھ پر کھڑا کیا جائے گا، پھر یہ کہیں گے، اے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ان کافروں کی حالت دیکھیں، جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوفناک حالت میں ان کو دیکھیں گے، کہ اس وقت کافر کہیں گے کہ اے کاش کہ کسی طرح ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب عز و جل کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، تاکہ اس ہولناک عذاب سے بچ سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی، اور وہ اگلی آیت میں ہے، بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں. کیا کہا گیا پچھلی آیت میں؟ کہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس لوٹا دیا جائیں، اب کہ ہم نیکیاں کریں گے، مسلمان ہوں گے. رب فرماتا ہے کہ اگرچہ کافر دنیا میں لوٹائے جانے اور ایمان لانے کی تمنا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایمان لانے کی تمنا سچی نہیں ہے ان کی، بلکہ دراصل بات کیا ہے کہ پہلے جو یہ اپنا مشرک ہونا چھپا رہے تھے، جب وہ ان پر کھل گیا ہے تمام لوگوں پر، تو اگر انہیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے گا تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں. یعنی مشرکین جن کی فطرت میں ہی انکار ہے، جب روز قیامت کہیں گے نا، یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، اے کاش کہ ہم واپس چلے جائیں، اب کے نیکیاں کریں گے، اب مسلمان ہوں گے. رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کو دوبارہ بھی، اول تو بھیجا نہیں جائے گا، ایک ہی دفعہ زندگی ہے، اور اس کے بعد قیامت، آخرت میں حساب کتاب اور جنت اور دوزخ ہے، دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، دوبارہ دنیا نہیں بنائی جائے گی. رب فرماتا ہے اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے تو ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں ایسی ہیں کہ یہ لوگ بالکل بھی
دین نہیں لے کر قبول کریں گے، نہ ہی اسلام قبول کریں گے اور نہ ہی ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر اگلی آخری آیات کی طرف چلتے ہیں جو اس رکوع کی ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، اور اگر تم دیکھو کہ جب انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم۔ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ تو آیت کے اس حصے میں کیا فرمایا گیا کہ اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جب انہیں کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا دین اسلام برحق نہیں تھا، کیا قرآن برحق نہیں ہے، تو ہاں اس وقت ضرور کہیں گے کہ ہاں یا اللہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی دنیا میں، ہاں ہم غلط تھے، مکر کے بھی دیکھ لیا، بیزاری بھی دکھا دی، دوسروں پہ بہتان بھی لگا دیا، لیکن حقیقت کا سامنا جب کریں گے تو حقیقت کا انکار نہیں کر پائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک حدیث ہے جو کہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر بڑی حیرت ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن کوشش اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا کو پانے اور اسے سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ یعنی کہ تمنا کس کی کرتا ہے، یقین کس پہ کرتا ہے، ایمان اور عقیدہ کس پہ رکھتا ہے کہ ہاں جنت برحق ہے، لیکن کوششیں ساری دنیا کو پانے کے لیے کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دنیا کو بھی بہتر بنانے کی اور ساتھ ہی ساتھ دین کو بھی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔